سلام دوستو، میں ہوں ندیم افضل اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ندیم ڈیلی۔ کارگل یدھ ہندوستان کو گردن سے پکڑ لیا تھا۔ 1999, this place became the center of much international intrigue and war between India and Pakistan. ناظرین، دنیا کے سب سے اونچے اور برفیلے میدان جنگ سیاچن میں معمول تھا کہ سخت سردیاں آتے ہی انڈیا اور پاکستان کی افواج گلیشیئر سے نیچے اتر آتی تھیں۔ یوں سخت سردیوں میں اونچائی پر موجود چوٹیاں خالی رہتی تھیں، لیکن سن 1984 میں انڈین افواج گلیشیئر سے اترنے کے بعد نہایت خاموشی سے دوبارہ واپس چلی گئیں اور پاکستان کی خالی کی گئی چوٹیوں پر قبضہ کر لیا۔ اب پاکستان کی افواج نے ان چوٹیوں پر قبضہ واپس لینے کے لیے بھرپور کوشش کی، لیکن کامیاب نہ ہو سکیں۔ چوٹیوں پر دوبارہ قبضہ واپس لینے کے لیے ایک بڑی اور بھرپور جنگ کی ضرورت تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ ایئر فورس کی بھی بھرپور معاونت کی ضرورت تھی۔ دوسرا، پاک فوج کے پاس سیاچن کی سردی کا مقابلہ کرنے کے لیے لباس بھی موجود نہیں تھے۔ انڈیا میں خالصتان تحریک بھی زور پکڑ چکی تھی اور ضیاء الحق کو امید تھی کہ سکھ انڈیا سے آزادی حاصل کر لیں گے اور اس کے ساتھ ہی کشمیر انڈیا سے کٹ جائے گا۔ تمام معاملات کے باوجود سیاچن کا بدلہ لینے کے لیے ایک خفیہ منصوبہ بندی تیار کی گئی۔ یوں آپریشن کارگل کا ابتدائی خاکہ تیار کیا گیا۔ اس وقت جنرل ضیاء الحق نے کچھ ایسے بیانات بھی دیے جس سے انڈیا کو لگا کہ پاکستان کو سیاچن میں کوئی خاص دلچسپی نہیں ہے۔ سن 1987 میں اس وقت بریگیڈیئر پرویز مشرف نے ایس ایس جی کمانڈوز کی مدد سے ایک اہم پوسٹ جس کا نام قائد پوسٹ تھا، اس کو انڈیا سے واپس حاصل کر لیا، جس سے وہاں موجود انڈیا کی پوری بریگیڈ ماری گئی، جس کی تعداد 300 کے قریب بتائی جاتی ہے۔ سن 1988 میں پرویز مشرف نے بطور بریگیڈیئر پہلی مرتبہ اس وقت کی وزیر اعظم محترمہ بے نظیر بھٹو کے سامنے کارگل جنگ کا منصوبہ پیش کیا، جسے وزیر اعظم بے نظیر بھٹو نے مسترد کر دیا۔ کارگل میں بھی سیاچن کی طرح دونوں ممالک کی افواج سخت سردیوں میں نیچے اتر آتی تھیں، مگر اس دفعہ کچھ مختلف ہوا۔ مئی 1999 میں کارگل کی چوٹیوں سے پاکستان کی افواج نیچے اترنے کے بعد دوبارہ واپس چلی گئی اور انڈیا کی خالی کی گئی پوسٹوں پر قبضہ کر لیا۔ اس قبضے کے نتیجے میں سیاچن اور لداخ میں موجود انڈیا کی بہت بڑی افواج محصور ہو کر رہ گئیں اور ان کے لیے جانے والی اکلوتی سپلائی لائن پاکستان کے نشانے پر آ گئی۔ اس سپلائی لائن کا 8 کلومیٹر کا حصہ ایسا تھا کہ وہاں پر کسی چیونٹی کا بھی حرکت کرنا ممکن نہ رہا۔ ایک پوزیشن سب سے ایسٹ والی ایسی تھی کہ اگر ہم تھوڑا سا بھی آگے جاتے ہم ان کے سیاچن میں جو بریگیڈ بیٹھی ہے نا، اس کا کھانا پینا بند کر دیتے، اس کے پیچھے بیٹھا۔ ٹھیک ہے جی۔ 2 پوزیشن جو ویسٹ والی تھیں وہ ایسی تھیں کہ ہم پتھر اوپر سے پھینکیں تو دراز کے اور کارگل کے کنٹونمنٹ پہ وہ ہمارے سامنے نظر آ رہا تھا۔ اب انڈیا کو جیسے ہی معلوم پڑا تو اس نے ان چوٹیوں کو واپس لینے کے لیے اپنی تمام تر قوت صرف کر دی۔ اس جنگ میں انڈیا نے اس وقت کی جدید بوفرز توپوں سمیت اپنی ایئر فورس کی پوری قوت بھی جھونک دی، لیکن ناکامی ہوئی۔ پاکستان نے 6 عام ترین چوٹیوں پر قبضہ کیا تھا، جن میں سے صرف ایک چوٹی پر جنگ جاری تھی، جبکہ باقی 5 چوٹیاں انڈیا کو نظر ہی نہیں آ رہی تھیں۔ کل قبضہ میں لی گئی پوسٹوں کی تعداد 130 تھی، جن میں سے انڈیا صرف 4 یا 5 پوسٹیں ہی واپس لے سکا تھا۔ اسی دوران پاکستان نے انڈیا کے 3 جہاز مار گرائے، جس کے بعد انڈیا نے فضائی حملے بند کر دیے۔ انڈیا کو ناقابل برداشت جانی اور مالی نقصان ہو رہا تھا۔ جنگ کا منظر کیا تھا، اس کی جھلکیاں آپ انڈینز کی زبانیں ہی سن لیں۔ میں کہوں گا کہ ایک اسٹریٹجیکلی ایک بریلینٹ پلان تھا، یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ تھی ان کی، ٹیکٹیکلی یہ ایک بہت بڑی سکسیس تھی۔ 3 مئی سے لے کر جون کے پہلے ہفتے تک جو ہماری پرفارمنس تھی وہ بالکل بلو پار تھی، اور میں کہوں گا کہ ہماری پرفارمنس شرمناک تھی۔ اس میں کچھ کیجوٹیز ہماری زیادہ ہوئیں۔ 6 دن تک تو
ہم کو بھی تھوڑا سا گھبراہٹ سی تھی کہ بھئی کیا ہوگا اس کا. دوران جنگ ہی انڈیا نے ایل او سی کراس کر کے پاک فوج کی کارگل کے لیے سپلائی لائن کاٹنے کی کوشش کی. یہ کوشش کرنے والے فوجی نہ صرف پاک فوج کے ہاتھوں مارے گئے بلکہ ان میں سے زیادہ تر زندہ بھی گرفتار کر لیے گئے. اس وقت جنرل پرویز مشرف نے بیان دیا کہ اگر انڈیا نے جنگ بڑھائی تو پاکستان بھی آخری حد تک جائے گا. دوسری طرف انڈیا اقوام متحدہ اور امریکہ کو مجبور کرتا رہا کہ پاکستان پر دباؤ ڈال کر یہ جنگ کسی بھی طرح بند کروائی جائے. بالآخر 4 جولائی 1999 کو پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف نے بل کلنٹن سے ملاقات کرنے کے بعد پاکستانی افواج کو کارگل کی چوٹیاں خالی کرنے کا حکم دے دیا. نواز شریف کے اس فیصلے کے بعد دوران پسپائی پاک فوج کو پشت پر کیے گئے حملوں میں بہت زیادہ جانی نقصان اٹھانا پڑا. اس جنگ میں پاکستان کے مطابق 2000 کے قریب انڈین فوجی مارے گئے جبکہ انڈیا اپنے 700 فوجیوں کی ہلاکت تسلیم کرتا ہے. جبکہ انڈیا کے مطابق اس جنگ میں پاکستان کے 700 فوجی جوان شہید ہوئے جبکہ پاکستان 400 فوجی جوانوں کی شہادت تسلیم کرتا ہے. نواز شریف کے اس فیصلے کے بعد پرویز مشرف اور نواز شریف میں کارگل کے معاملے پر مہاجرائی شروع ہوئی اور دونوں ایک دوسرے کو نقصان کا ذمہ دار ٹھہراتے رہے. نواز شریف نے اعلان کیا کہ ان کو اس جنگ سے لاعلم رکھا گیا تھا. کارگل جنگ میں بظاہر پسپائی اختیار کرنے کے باوجود پاکستان نے .5353 پر اپنا قبضہ برقرار رکھا. یہی کارگل کی سب سے بلند چوٹی ہے. پاک فوج جب چاہے بھارت کی لداخ اور سیاچن گلیشیئر کے لیے سپلائی بند کر سکتی ہے. یہیں سے ٹائیگر ہل اور ارد گرد کا علاقہ پاک فوج کے توپ خانے کی زد میں ہے. پاک فوج یہاں اب پکے بنکر بنا چکی ہے اور سپلائی کے لیے سڑک بھی تعمیر کر لی گئی ہے.